بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سفر کا مہینہ جاری و ساری ہے، کیا کوئی ایسا عمل ہے جس سے بندے کی تمام پریشانیاں، تمام دکھ، تمام تکلیفیں ختم ہو جائیں؟ جی محترم، سفر کے مہینے میں بہت سارے اعمال کیے جاتے ہیں، بہت سارے کام کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کے دکھ، پریشانیاں، بیماریاں، مشکلات، مصائب، دکھ درد، یہ سارا کچھ ختم ہو سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چاہنے والوں کے ساتھ، ہماری یوٹیوب فیملی کے ساتھ کوئی ایسا عمل شیئر کریں جس سے ان کی وہ تمام حاجات بھی پوری ہو جائیں، ان کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں۔ جی آصف بھائی، ایسے اعمال ہیں، بلکہ 2 عمل ایسے ہیں کہ اگر ان کو کر لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ساری بیماریاں، ساری پریشانیاں، سارے دکھ درد انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ وہ عمل کیا ہیں کہ 2 صدقے ہیں، وہ صرف سفر کے مہینے میں کرنے ہیں۔ سفر کے پورے مہینے میں کرنے ہیں یا پھر کسی ایک دن میں کرنے ہیں؟ سفر کے پورے مہینے میں کسی بھی دن وہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک دن میں کرنے ہیں۔ جی ایک دن میں وہ کرنے ہیں، اور سفر کے پورے مہینے میں کسی بھی دن کرنے ہیں۔ ان کے کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ جی بالکل، ان کے کرنے کا خاص طریقہ ہے، وہ میں تمام حضرات کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ ابھی الحمدللہ ہم سفر کے مہینے سے ہی گزر رہے ہیں، تو بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جو پریشانیاں، دکھ درد، مصیبتیں لے کے بیچارے چل رہے ہوں گے۔ تو بعض لوگ تو ایسے ہوں گے جو فقر و فاقہ کا شکار ہوں گے، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو جادو جنات کے مسئلے سے بھی 2-4 ہوں گے۔ جی بالکل، ایسی بہت سی کالز موصول ہوتی ہیں جن میں لوگ جادو کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتوں کی بندش ہے، رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ایسی بہت زیادہ کالز موصول ہوتی ہیں۔ تو ان تمام مسئلے مسائل کے حل کے لیے سفر کے مہینے میں 2 صدقے دینے ہیں، اور صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے والی تمام مصیبتیں، تمام بلائیں، تمام پریشانیاں ٹال دیتا ہے، اور ٹالنے کے بعد یہ صدقہ ان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے، گویا کہ ایک رکاوٹ بن جاتا ہے کہ پریشانی کو، دکھ درد کو انسان تک آنے ہی نہیں دیتا جس نے صدقہ کیا ہو۔ مفتی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ 2 صدقات ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ماہ سفر کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ ان صدقات کو ادا کریں، ان صدقات کو دیں، اور ان کے اوپر جو بھی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں سے ان کو چھٹکارا مل سکے۔ آپ نے سفر کے اس باقی مہینے میں جو ایام ابھی باقی ہیں، یعنی ربیع الاول آنے سے پہلے پہلے یہ صدقہ دینا ہے، اور کسی بھی دن یہ 2 صدقے اکٹھے ہی دے دیں۔ اب صدقے کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلے تو اپنے ذہن میں یہ بٹھائیں کہ میں کس مقصد کے لیے صدقہ دے رہا ہوں، کس پریشانی کے حل کے لیے صدقہ دے رہا ہوں، اس کا اپنے ذہن میں تصور کریں۔ دوسرا یہ کہ ایک مٹھی بھر کالے چنے لے لیں، کالے چنے لے کر اس کو کسی بھی برتن میں یا کسی ڈبیا وغیرہ میں ڈال لیں۔ اچھا، یہ کالے چنوں کی آپ نے جو تعداد بتلائی ہے مٹھی بھر، یہ کیا 1 پاؤ لے سکتے ہیں، آدھا پاؤ یا 1 کلو، اس ترتیب سے لے سکتے ہیں؟ اب بہتر تو یہ ہے کہ ایک مٹھی بھر ہی لے لیں، وزن کی مقدار کوئی مقرر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر گھر میں اسکیل نہیں ہوتا، گھروں میں عام طور پر کچن میں یہ چنے پڑے ہوتے ہیں، تو وہاں پر ایک مٹھی بھر آپ چنے لے کے کسی بھی برتن میں ڈال کر تو ان کے اوپر کم از کم 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ سورہ فاتحہ پڑھ جی سورہ فاتحہ کم از کم 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر صدقے کی نیت سے یہ جو مٹھی بھر چنے لیے ہیں یہ کسی بھی غریب کو دے دیں۔ یہ تو ہو گیا پہلا صدقہ۔ لیکن مفتی صاحب، یہاں میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، مٹھی بھر چنے اگر کسی غریب کو دیتے ہیں تو وہ اس کی ہنڈیا بنائے گا، ظاہری بات ہے، تو اس میں تو تھوڑی سی ہنڈیا بنے گی،
تو زیادہ بہتر یہ نہیں ہوگا کہ آدھا کلو یا 1 کلو حساب کے چنوں پر یہ عمل یہ وظیفہ پڑھا جائے؟ یہ آپ کی بات بہت زبردست ہے کہ کم از کم آدھا کلو یا 1 کلو چنے لے لیں، ان چنے کے اوپر یہ پڑھائی کر کے عمل کر کے کسی بھی غریب کو دے دیا جائے تاکہ وہ اپنے گھر میں ہانڈی بنا کر اس کو کھا لیں۔ اور دوسرا صدقہ کون سا ہے؟ دوسرا صدقہ کہ آپ نے اسی ترتیب کے مطابق جب صدقہ دینا ہے تو نیت کرنی ہے کہ میں کس مقصد کے لیے دے رہا ہوں یہ صدقہ، تو 1 کلو یا آدھا کلو چینی لے لیں، اس چینی کے اوپر اسی ترتیب کے مطابق سورہ فاتحہ پڑھیں 7 مرتبہ، پڑھنے کے بعد اس کے اوپر دم کر دیں، دم کرنے کے بعد کسی بھی غریب محتاج کو وہ کھانے کے لیے دے دیں، چینی گھر میں استعمال کر لے، تو انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا بڑا مجرب عمل ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو پچھلے سالوں میں بتایا، لوگوں کو بڑی کامیابیاں ہوئیں، بڑی مصیبتیں پریشانیوں اور دکھوں سے نجات ملی۔ تو یہ 2 صدقے اگر ہماری یوٹیوب فیملی، ہمارے چاہنے والے اگر کر لیں گے، میرے اللہ کے فضل و کرم سے ربیع الاول کا چاند طلوع ہونے سے پہلے پہلے اپنی پریشانیوں سے، دکھوں سے، غموں سے انشاءاللہ ان کو نجات مل جائے گی۔ مفتی صاحب یہاں میرا ایک اور چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ نے یہ 2 صدقات بتلائے، اسے علیحدہ علیحدہ دن میں کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ ایک صدقہ ایک دن کر لیا، دوسرا صدقہ دوسرے دن کر لیا، کیا اس ترتیب سے یہ عمل کیا جا سکتا ہے یا پھر ایک ہی دن میں یہ دونوں صدقات کرنے ہیں؟ بہتر یہ ہے کہ ایک ہی دن میں کر لیں۔ ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، کسی وجہ سے کوئی عارضہ لاحق ہے، اس مجبوری کی بنا پر ایک دن نہیں کر سکتے تو کسی اور دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں کرنا ہے، ربیع الاول کا چاند طلوع ہونے سے پہلے پہلے یہ 2 صدقے ادا کر لیں۔ کرسب یہاں ایک اور بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے، خاص طور پر میری ماؤں بہنوں کی طرف سے، کہ جو میری مائیں بہنیں اپنے خاص ایام میں ہوتی ہیں کیا وہ یہ عمل کر سکتی ہیں؟ وظائف کے لحاظ سے بھی وہ یہ پوچھتی ہیں، اور اب آپ نے صدقے کا عمل بتلایا تو اس لحاظ سے بھی آپ اس کی ذرا تھوڑی سی تفصیل ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کر دیں۔ میں مسئلے کے طور پہ آپ حضرات کو یہ بتاتا چلوں کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے نہ چھوؤ۔ جب ہم نے قرآن پاک پکڑ کر پڑھنا ہے، اوپر سے دیکھ کے ہم نے پڑھنا ہے، تو ان مخصوص ایام میں پھر ہمیں قرآن پاک چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے ذکر اذکار کرنا ہے، زبانی قرآن پاک پڑھنا ہے یا کوئی ورد وظیفہ کرنا ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو میری مائیں بہنیں، بیٹیاں ان مخصوص ایام میں وہ ورد وظیفہ، ذکر اذکار عمل کر سکتی ہیں۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ نے یہ جو 2 عمل بتلائے صدقے کے، الحمدللہ بڑے زبردست عمل ہیں، اور ویسے بھی صدقہ مسلمان کے لیے ایک ڈال ہے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، بلاؤں سے بچنے کے لیے، مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے۔ تو میں تو اپنی آڈینس سے گزارش کروں گا کہ مفتی صاحب کے بتائے ہوئے یہ 2 صدقات ضرور کریں اور ان سے فائدہ ضرور اٹھائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں، اور مفتی صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آڈینس کو اتنا زبردست عمل بتلایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔